اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ یقیناً اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب کہ تم کمزور تھے، بس اللہ سے تقوی رکھو تاکہ اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102۔ آج کے اس درس کے اندر انشاءاللہ ہم غزوہ بدر کے حوالہ سے بات کریں گے۔ غزوہ بدر کی وجوہات، غزوہ بدر کے واقعات اور غزوہ بدر کے نتائج کیا ہیں۔ غزوہ بدر کے اسباب۔ مسلمان جب مکہ سے تقریباً 400 کلومیٹر کے فاصلے پر مدینہ میں امن و سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے، انہیں وہاں مذہبی، سیاسی، معاشی اور معاشرتی آزادی حاصل تھی اور ایک خود مختار ریاست کا عمل وجود میں لایا جا چکا تھا۔ اسلام کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی ہو رہی تھی۔ کفار مکہ کو مسلمانوں کا امن سکون سے زندگی بسر کرنا پسند نہ تھا، اس لیے انہوں نے جنگوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ سب سے پہلا واقعہ جنگ بدر کا تھا۔ وجوہات کیا تھیں؟ اس میں ایک دفعہ یہ سماعت فرما لیجئے، کفار دشمنی، عبداللہ بن ابی کو خط لکھنا، یہود سے گٹھ جوڑ، چوتھا مدینہ کی چراغاہ پہ حملہ، سعد بن معاذ کا واقعہ اور چھٹا واقعہ نخلہ اور ساتواں ابو سفیان کا تجارتی قافلہ۔ اب سب سے پہلے کفار دشمنی۔ مسلمان جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو کفار مکہ نے انہیں گرفتار کرنے کی اور سزا دینے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ اپنے ناپاک منصوبوں میں کامیاب نہ ہو سکے۔ کفار مکہ مسلمانوں کے آرام سے رہنے پر خوش نہ تھے، اس لیے وہ اسلام کی شعاعوں کو بجھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ دوسری بات، قریش مکہ نے شجر اسلام کو کاٹنے اور مسلمانوں کی پناہ گاہ پر قبضہ کرنے کے لیے عبداللہ بن ابی کو خط لکھا کہ تم نے ہمارے آدمی کو پناہ دے رکھی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ان سے لڑو یا وہاں سے نکال دو، ورنہ ہم نے قسم کھائی ہے کہ مدینہ پر حملہ کر دیں گے اور ان کے ساتھ تمہیں بھی فنا کر دیں گے اور تمہاری عورتوں پر قبضہ کر لیں گے۔ یہودیوں سے گٹھ جوڑ۔ اس کے بعد قریش مکہ نے مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ خفیہ سازش شروع کر دی۔ جب ان سے مکمل طور پر گٹھ جوڑ ہو گیا تو مسلمانوں کو کہلا بھیجا، تم مغرور نہ ہو جانا کہ مکہ سے نکل آئے، ہم یثرب پہنچ کر بھی تمہارا ستیہ ناش کر دیں گے۔ چوتھی، مدینہ کی چراغاہ پہ حملہ کرنا۔ وجہ، یہ ربیع الاول 2 ہجری کا ذکر ہے کہ سرداران قریش میں سے ایک شخص قرظ بن جابر نے مدینہ کی چراغاہ پہ حملہ کر کے مسلمانوں کے چند مویشی لوٹ لیے اور ان لے کر بھاگ گیا۔ پانچویں، سعد بن معاذ کا واقعہ۔ قبیلہ اس کے سردار سعد بن معاذ حج کے لیے مکہ گئے اور اپنے دوست امیہ بن خلف کے ہاں قیام کیا۔ ایک دن طواف کے لیے نکلے تو ابو جہل نے دیکھ کر کہا، تم نے مسلمانوں کو پناہ دی ہے، اگر تم امیہ کے ساتھ نہ ہوتے تو زندہ واپس نہ جاتے۔ حضرت سعد نے جواب دیا، اگر تم نے ہمیں حج سے روکا تو ہم تمہاری تجارتی شاہراہ کاٹ دیں گے، اس سے مراد شام کی تجارت کا رستہ روک لیں گے۔ چھٹا یہ واقعہ نخلہ۔ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جحش کو 12 آدمیوں کے ساتھ نخلہ کی طرف دشمنوں کی خبر لانے کے لیے بھیجا اور ایک بند خط دیا اور فرمایا کہ اسے 2 دن کے بعد کھول لیں۔ نخلہ کا رستہ بھی تقریباً اتنی عرصے میں طے ہو سکتا تھا۔ عبداللہ نے خط کھولا تو لکھا تھا، مقام نخلہ میں قیام کرو اور قریش کے حالات کا پتہ لگاؤ اور اطلاع دو۔ اتفاقاً نخلہ میں قریش کا ایک وفد مل گیا اور ان گروہوں میں جھڑپ ہو گئی۔ عبداللہ کے تیر سے ایک آدمی عمر بن الحضرمی قریشی مارا گیا۔ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ سے وہ ناراض ہوئے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑنے کی اجازت ہرگز نہیں دی تھی، اس لیے مال غنیمت کا حصہ لینے سے انکار کر دیا۔ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ۔ قریش کا ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان کی سرکردگی میں شام سے تجارتی مال لے کر واپس آ رہا تھا کہ ابو سفیان کو کسی ذریعے سے یہ خبر ملی کہ مسلمان اس قافلے کو لوٹنے کی تیاری کر رہے ہیں، اسی لیے ابو سفیان نے تیز رفتار قاصد کے ذریعے ابو جہل سے مدد مانگی۔ قریش مکہ مدینہ پر حملہ کے لیے چل پڑے۔ ادھر ابو سفیان ساحل کے رستے سے صحیح سلامت وہ وطن واپس پہنچ گیا۔ قاصد کے ذریعے اپنی خیریت کا پیغام بھیجا اور کہا کہ واپس آ جاؤ، مگر ابو جہل اپنی ہردرمی میں کام رہا۔ اب اس کے واقعات کیا ہیں؟ کفار کا بدر میں پہنچنا۔ ابو جہل اپنی فوج کے ساتھ بدر کے مقام پر پہنچ گیا، جو مدینہ سے 80 میل کے فاصلے پر ایک میدان ہے جہاں اہل عرب کا سالانہ میلہ لگا کر
لگا کرتا تھا، قریش نے وہاں جا کر جنگی نقطہ نگاہ سے اہم مقدمات پہ جو ہے وہ قبضہ کر لیا کہ یہاں ہم بیٹھ جاتے ہیں، یہ جگہ ذرا صحیح ہے ہمارے لیے اور اس میں ہمیں فتح ہو جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی چڑھائی کی اطلاع مل گئی تو خاتم النبیین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تحریک کا حکم دیا اور مہاجرین نے جنگ میں ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں جا کر مہاجرین انصار سے اس معاملے میں مشورہ کیا تو مہاجرین نے اطمینان بخش جواب دیا اور انصار میں سے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان نثاری کا اظہار کیا۔ حضرت مقداد نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں کریں گے، یعنی یہ نہیں کہیں گے جا تو اور تیرا خدا دونوں لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور تیسری بات، مسلمانوں کی روانگی۔ 12 رمضان 2 ہجری کو خاتم النبیین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سمیت مدینہ سے روانہ ہوئے۔ بدر کے مقام پر پہنچ کر دیکھا کہ دشمن کا لشکر اسلام سے 3 گنا تھا۔ ایک دن قبل یعنی ایک دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کا جائزہ لیا، اس میں دشمنان اسلام کے قتل کی نشاندہی فرما دی، مطلب نشان لگا دیے۔ سرکار نے فرمایا یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں عتیبہ مرے گا، تو یعنی سارے کے سارے نشان لگا دیے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگائے تھے تو جنگ کے بعد ہم نے دیکھا جس جگہ پہ نشان لگے ہوئے تھے کافر وہیں مرے ہوئے تھے۔ اس کے بعد سامان جنگ اور تعداد کے حوالہ سے کفار کے پاس 1000 جان باز، 700 اونٹ اور 300 گھوڑے تھے۔ اسلحہ اور دیگر سامان حربی کی فراوانی تھی، وہ بھی جدید اسلحہ تھا ان کے پاس اس وقت کا۔ مسلمانوں کا لشکر 313 صحابہ، 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے، 8 تلواریں اور 6 زرہ جو ہے اس کے اوپر مشتمل تھا۔ آپ وسلم کی اس کے اندر دعا بھی شامل ہے۔ وہ دعا یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کی ہے، اللہ یہ قریش اپنے ساد و سامان اور فخر و غرور کے ساتھ آگے ہیں، یہ اس لیے آئے ہیں کہ تیرے ساتھ جنگ کریں اور تیرے رسول کو جھوٹا ثابت کریں۔ اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ پورا کر، پورا فرما۔ اے اللہ میں تجھے تیرے وعدے اور عہد کا واسطہ دیتا ہوں، اے اللہ آج تیری یہ مٹھی بھر بندے مٹ گئے تو پھر زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ یہ وہ دعا تھی، اس سے پہلے کسی نبی نے نہیں مانگی، تو یہ خاصہ صرف آپ کا ہی ہے اس انداز میں کہ اللہ یہ جو مٹھی بھر ہے، جو میری محنت ہے، سب کچھ وہ تیری فضل اور کرم سے وہ تیری بارگاہ میں لے آیا ہوں، یہ مٹھی بھر ہے، تو تیری مرضی ہے، تو خالق مالک ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ لیکن اگر آج ان میں سے کوئی نہ رہا تو پھر کوئی اس زمین پر تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر، یہ محب اور محبوب کی باتیں ہیں۔ صف بندی ہوئی، صبح ہوئی اور خاتم النبیین پیارے آقا علیہ السلام نے لشکر اسلام کو چند ہدایات صادر فرمائیں۔ 17 رمضان 2 ہجری کو میدان بدر میں کفار اور مسلمانوں کے درمیان باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوا۔ پہلے انفرادی لڑائی ہوئی، کفار کے طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید نکلے اور مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ مقابلے میں آئے۔ تینوں کافر واسر جہنم ہوئے اور حضرت عبیدہ مہلک زخم لگنے سے جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ عام لڑائی شروع ہوئی تو دونوں فوجیں آپس میں گتم گتا ہو گئیں اور اس جنگ میں اسلام کی محبت نے سب رشتوں کو بھلا دیا۔ دنیا کی تاریخ میں یہ ایک بے مثال جنگ تھی جس میں باپ بیٹے، بھائی اور بھائی ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے مقابلے آمنے سامنے ہوئے تھے۔ گھمسان کی لڑائی ہوئی اور مسلمانوں نے ثابت قدمی کا ثبوت دیا، اللہ کی مدد اور تائید حاصل ہوئی۔ 2 انصار نوجوان معاذ اور معوذ نے ابو جہل کو دیکھتی تلوار کے وار سے ختم کر دیا اور اس طرح اسلام کا ایک دشمن ہلاک ہو گیا۔ کفار کے 70 سردار مارے گئے جو 70 کے قریب قید ہوئے۔ کفار کی فوج میں بغدر مچ گئی، مسلمان 14 شہید ہوئے۔ غزوہ بدر کے نتائج ہیں وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلا، مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے۔ تاریخ اسلام میں جنگ بدر ایک خاص اہمیت رکھتی ہے۔ اب مسلمان محض بے وطن اور بے خانمہ مہاجر نہ تھے بلکہ ایک زندہ قوم تھے۔ اشاعت اسلام میں ترقی، فتح بدر نے اسلام کو فوقیت و نصرت بخشی اور باطل کو مٹا کر عالم دنیا میں پیغام امن کی اشاعت کے دروازے کھول دیے۔ خاتم النبیین پیارے آقا کی دعا کی قبولیت، اگر خدا نخواستہ مسلمان ہار جاتے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مطابق دنیا میں قیامت تک کوئی اللہ کا نام لیوا باقی نہ رہتا اور یہ عالمگیر مذہب مدینہ سے باہر کہیں نہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ چوتھی بات، دشمنان اسلام کا قتل۔ دشمنان اسلام اور مشاہیر قریش، ولید، شیبہ، امیہ بن خلف اور ابو جہل کے قتل کے باعث قریش کی قوت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ غزوہ بدر کے ضمن میں سورہ انفال نازل ہوئی
اور مال غنیمت کی تقسیم کا حکم بھی اسی صورت میں دیا گیا اور اس کے حصہ داروں کا ذکر کیا گیا۔ اس جنگ نے ثابت کر دیا کہ فتح و کامرانی کا انحصار تائید نصرت الہی سے ہوتا ہے، ساز و سامان اور لشکر کی تعداد کوئی کام نہیں آتی۔ کفار مکہ کو اس کا سامنا کرنا پڑا، واپس جا کر انتقام کی زبردست تیاری شروع کر دی۔ یہ غزوہ اگلی مہم غزوہ احد کا پیش خم ثابت ہوا۔ قیدیوں سے سلوک کیا گیا جناب، اور بڑا اس نے سلوک کیا گیا۔ مسلمانوں نے قیدیوں کے ساتھ نہایت مشفقانہ سلوک کیا، مشفقانہ سلوک کیا جناب، خود بھوکے رہ کر انہیں کھانا کھلایا، خود بھوکے رہ کے۔ مسلمانوں کے اس حسن سلوک کا قیدیوں پر بہت اچھا اثر پڑا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یقیناً اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب کہ تم کمزور تھے، پس اللہ سے تقوی رکھو تاکہ اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ اور آخر میں پیغام یہ ہے، فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، برما کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، کشمیر کے اندر یا دیگر مقامات پہ جہاں کہیں بھی مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے، ان کو مارا جا رہا ہے، 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کی تعداد ہے۔ ہماری تاریخ تو یہ ہے، ہم 313 ہوں کے بھی سپر پاور سے ٹکر لے لیتے ہیں، اور اللہ پاک فرشتوں کا نزول فرما دیتا ہے، فرشتے آج بھی آ سکتے ہیں اگر اللہ رب العزت کی ذات پہ توکل کیا جائے۔ اور جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، جہاد کا فرمایا ہے، وہ جہاد کیا جائے تو اللہ پاک آج بھی کامرانی عطا فرمائے گا اور فتح عطا فرمائے گا۔ اتنی تعداد ہے مسلمانوں کی، اللہ اکبر۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر دنیا کے کسی کونے پر بھی کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا مسلمان اسے محسوس کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر وہ مسلمانوں والی کوئی نشانی ہے ہی نہیں جناب۔ اللہ پاک نہ فرمائے۔ اسلامی ممالک کے جتنے بھی حکمران ہیں، اللہ پاک سب کو غیرت ایمانی نصیب فرمائے، آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔